چلے اسے چھوڑیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, موٹیویشنل اسپیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گفتگو جو آپ کو کسی بات کے لیے ابھارے, کسی چیز کے اوپر کھڑا کرے. ایسی سمجھے ذرا اس بات کو, اگر آپ کو قرآن کسی بھی قسم کی موٹیویشن نہیں دے رہا تو دنیا میں کوئی ایسا ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو آپ کو کوئی موٹیویشن دے سکتا ہو. اور پھر بھی مل رہی ہے تو اپنے اندر کے نفاق کا جائزہ لیں کہ قرآن تو آپ کو موٹیویشن دے نہیں پایا, آپ کو موٹیویشن کون دے رہے؟ ٹکے ٹکے کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے دل کو نرم نہیں کر پائیں, اور فلاں کے اقوال جو نا آپ نقل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ کہ نہیں یار, آپ یہ دیکھیں باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ, مجھ سے تم تک ایک آیت بھی پہنچو دوسرے تک پہنچانا. ہمارا والا کیا کر رہا ہے؟ ہمارا والا صوفیوں کی کہاوتیں, شاعروں کی شاعریاں, اور وہ یہ منٹو جیسے بالکل جو حرام زادے تھے نا ان کے اقوال آگے بھیج رہے. منٹو جیسے حرام زادوں کے اقوال ہم آگے بھیج رہے ہیں. آپ اندازہ کریں در اس بات کا. میرے تھوڑے الفاظ سخت ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے سخت ہیں کہ جو اب تک یہ تمیز نہیں پیدا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی, بلغوا انی ولو آیتن, ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہو تمہاری ذمہ داری اسے آگے پہنچانا. پورا قرآن ہم تک پہنچا ہے, پہنچایا آگے, پہنچایا ہے, پورا قرآن پہنچا ہے ہم تک. ایک دو آیتیں نہیں پہنچی ہیں. وہ تو وہ اعرابی والا معاملہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہوا گیا تھا اللہ کے رسول جتنا دین آپ سے سیکھا ہے نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. حالانکہ کیسے ممکن تھا 9 ہجری کا واقعہ بھی لگایا جائے تو آگے تو دین میں زیادتی ہونی تھی, دین مکمل ہونا تھا. 11 ہجری میں آخری آیت اتری ہے, دین تو مکمل ہونا تھا. اور جب دین مکمل ہونا تھا اللہ کا بندہ یہاں سے کہتا ہوا جا رہا ہے جتنا آپ سے سن لیا نا اس کے اوپر عمل کروں گا, نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا دیکھ لو جنتی جا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگے اس بات کا میری آپ کی ذمہ داری کیا تھی. اس دین, یہ دین جو ہم تک پہنچا اس کو پڑھنا سیکھنا, اس پہ عمل کرنا, اس سے آگے پہنچانا. شاعروں کی شاعریاں نہیں, لوگوں کے اقوال نہیں. اللہ کی قسم ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہم آگے نہ پہنچائیں, لوگوں کے اقوال پہنچا رہے ہو. اللہ کا قرآن, محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کو نرم نہ کر پا رہا ہو اور کسی انقلاب کے لیے کھڑا نہ کر پا رہا ہو, موٹیویشنل اسپیکرز ہمیں متاثر کر رہے ہیں. یہ کریں گے آپ سمجھیں, یاد رکھیں اس بات. دنیا میں سب سے کمال شخصیت, سب سے کمال ہم نے تو دیکھا, ہاریوں اور کسانوں کو دیکھا. روس کی لڑائی میں روس کے ساتھ شریک نہیں تھے وہ, حالانکہ کثرت سے وہ ہاری کسان ہی تھے. ان کے عوام تو وہ ہاری کسان ٹائپ کے لوگ تھے, وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے. لڑنے کی صلاحیت نہیں, صلاحیت آ بھی نہیں سکتی. اور جیسے ہٹلر کی فوج میں نا چھوٹا بڑا سب لڑ رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے لڑے تھے اس کی فوج کے. وجہ کیا تھی؟ سب کو ابھارا تھا نا اسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے جب اپنے ساتھیوں کو کھڑا کیا, آپ کے ساتھیوں میں نابینا عبداللہ بن ام مکتوم تھا, غلام یاسر تھا, مسافر سلمان فارسی تھا, اور بھائی سیاح صہیب رومی تھا. کیا سیاحت کرنے نکلا تھا وہ تو اپنے گھر سے. سیاحت کرتے کرتے وہ پہنچ گیا, اس کو یہ تو پتا تھا بھائی ایسے ایسے کھجور والی زمین پر کسی نے کہا ہے نبوت کے لیے کہ وہ آخری نبی ہے. سیاحت کرتے کرتے وہ جزیرے پر پہنچا تھا جس جزیرے پر اس کو دجال نظر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے اپنے آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اسلام قبول کر لیا. بتانا صرف یہ بات چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں ابو جہل کا بیٹا, بھائی ابو جہل کا بیٹا, کیا خیال ہے باپ نے اس کے ہاتھ پہ کبھی مٹی نہیں لگنے دی ہوگی. آج وہ اللہ کے دین کے لیے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک لڑتے لڑتے وہ کہاں جا پہنچا ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ جب تک اپنے گھر آ گیا 6 مہینے گزر چکے.
وہ عبداللہ بن ام مکتوم سمندری لڑائی کے اندر سمندری جہاز پہ سوار ہونے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے بھائی؟ تو نابینا، تیرے اوپر سے جہاد بھی معاف ہو گیا. نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کم سے کم مسلمانوں کی تعداد تو نظر آئے گی. سوچ تو دیکھو، فکر تو دیکھو. اولم یتفکروا، سوچ تو دیکھو یار. ایک نابینا کو بھی اپنے آپ کا احساس کتنا ہے. اللہ کے رسول کے دین میں ایک نابینا بھی اپنی حیثیت کو کتنا جانتا ہے. اور ایک آج ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں ہماری حیثیت کا ہی نہیں پتا ہمیں ہے کیا چیز. آپ اندازہ کریں درست بات. بس گزر رہی ہے زندگی، برباد پہ برباد کیے چلے جا رہے. کوئی صلاحیت کچھ بھی ہمیں مل جائے، سوشل میڈیا ملا وہ برباد، تعلیم ملی وہ برباد، کسی قسم کا کوئی تجربہ ملا وہ برباد، مال ملا وہ برباد، اسٹیٹس ملا وہ برباد. کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، وہ اپنے عہدے کو اس دین کی خدمت میں لگائے، نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا. مال ملا اس دین کی خدمت میں لگائے، سوال نہیں پیدا ہوتا. تعلیم ملی اس دین کی خدمت میں لگائے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یاد رکھیں اس بات کو. اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس قرآن کو سن لینے کے بعد اور تم کس بات پہ ایمان لے کر آؤ گے؟ یہ بات سننے کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس بات پہ ایمان لے کے آؤ گے؟ تمہیں تمہاری موت یوں سامنے دکھا دی گئی، تمہیں تمہارے ارد گرد کے معاملات دکھائے گئے، کیسے تمہیں ڈھیل ملتی ہے. تمہارے ارد گرد کے لوگ کیسے اپنی موت کے منہ میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں سزک سے. ختم. جانچ کر رہے تھے کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، پرسوں ترسوں کریں گے، ختم ہو گئے. آپ اندازہ کریں اس بات. خود نے کس سے سنا ہے؟ صحابہ کے. اور خود ہی صحابہ کے خلاف یعنی چلے. نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کے قصوں میں ہمیں بتایا ان کی ترقیوں کو، اور خود زوال کا شکار ہوئے، وہ بھی ہم نے ہی دیکھا اپنی آنکھوں سے. یاد رکھیں اس بات کو. اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنائیں. آپ کے لیے قانون کی کتاب صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن. اس کے علاوہ کوئی قانون کی کتاب آپ کے لیے نہیں ہے. اور آپ کے لیے سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور اللہ ان کی ہدایت کے بعد آپ کے لیے کسی اور کی ہدایت ہے ہی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھو نا، آپ کا خطیب آپ کو ہر خطبے میں سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے سچا کلام، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر دی ہوئی سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. ہر نماز میں، ہر خطبے میں، ہر نکاح میں، ہر موقع پہ آپ کا خطیب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھی ہدایت اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. اس پہ اپنا ذہن بنائے. وہ 14 سال پہلے ختم نہیں ہو گئی، وہ آج سے شروع ہو رہی ہے. وہ 14 سال پہلے ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آج سے شروع ہو رہی ہے. 14 سال پہلے کا تو صرف اتنی بات ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جس نے ان ہدایتوں پر عمل کر کے ہمارے لیے قیامت تک آنے والے وقت کے لیے ایک رول ماڈل بن کر کھڑے ہو. رول ماڈل. اس قوم نے سمجھا دیا اس بات کو کہ ترقی کرنے کے لیے فارسی ہونا ضروری نہیں ہے، عربی بھی ترقی کر جاتا ہے. اور ترقی کرنے کے لیے تعلیم ہی ضروری چیز نہیں ہوتی کہ بلال جیسا بھی ترقی کر جاتا ہے. اس قوم نے اس